ازواجی زندگی کے اصول، اس کا لیکچر ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. آج ہم آتے ہیں اس موضوع پہ کہ عورت اور مرد دونوں خود غرض مت بنے. عورت اور مرد کا رشتہ بے حد نازک رشتہ ہے. اس معاملے میں ایک غلطی کسی کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے. ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اے گروہ خواتین، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود کسی دانش مند آدمی کی عقل کو اس طرح کھا جائے جس طرح تم عورتوں میں سے کوئی عورت کسی مرد کی عقل کو کھا جاتی ہو. حدیث پہ تفصیل یا اس پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہی میں، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کے لوگ اس کو عورت کے خلاف ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت میں عقل نہیں ہے یا عورت کم عقل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت عقل کا استعمال نہیں پورا کرتی، کیونکہ وہ دل سے سوچتی ہے اور وہ جذبات اس پہ حاوی ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے عقل سے، ایسی خواتین گزری ہیں اسلام میں بھی اور بعد میں بھی کہ اگر وہ عقل انہوں نے اپنی استعمال کی تو وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دی. لیکن اللہ نے ایسا ہی فطرت کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایسا بنایا ہے کہ عورت جذبات سے سوچتی ہے اور دل سے، اور اگر وہ ایسا نہ سوچے تو وہ نسل انسانی کی تربیت نہ کر سکے، اور اس کے اندر یہ جو محبت ہوتی ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی نے ڈالے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو گھر کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے رکھا گیا تاکہ وہ محبت اور شفقت سے بچوں کو پال سکے. تو اس لیے کہا گیا کہ آپ عقل کا کم استعمال کرنے والی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر عورت اسی عقل کو، جو میرا پچھلا لیکچر تھا کہ پازیٹیو سوچے نیگیٹو نہ سوچے، پازیٹیو استعمال کرے، تو اگر وہ کسی دانش مند آدمی کی عقل کو کھا سکتی ہے تو کیا وہ کسی دانش مند آدمی کی عقل کو آگے نہیں بڑھا سکتی؟ کیا وہ ایسے مرد کو بہت اونچے مقام پہ نہیں لے جا سکتی؟ اگر عورت، کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ حق ہر کامیاب مرد کے پیچھے، مرد سے مراد بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، والد بھی ہے، کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو پازیٹیو سوچتی ہیں، خود غرض نہیں بنتی، اور وہ اپنے شوہروں کو معاشرے کا بہترین انسان بناتی ہیں، اپنے شوہر کی رسپیکٹ بناتی ہیں، اور اس کا شوہر سر اٹھا کے معاشرے میں چلتا ہے. سمپل سا دیکھ لی، جس آدمی کی عورت سمجھدار ہے، شفقت اور محبت والی ہے، با اخلاق ہے، گھر میں سکون سے رہتی ہے، گھر والوں کا بھی ادب اور لحاظ کرتی ہے، سارے خاندان کو سمیٹ کے چلتی ہے، لے کے چلتی ہے، بلا وجہ روٹتی نہیں، تنگ نہیں کرتی، ہائپر نہیں ہوتی، طنز نہیں کرتی، تو کیا وہ مرد بہت خوش نہیں ہوتا؟ اور باہر جب وہ جاتا ہے تو کیا سر اٹھا کے نہیں وہ چلتا؟ لیکن ایسی عورتیں جو ہر وقت اپنے مردوں کو ذلیل کرواتی رہتی ہیں، وہ کبھی سر اٹھا کے نہیں چلتا. تو اپنی اس عقل کو بجائے یہ کہ کسی دانش مند آدمی کو بے عقل کر کے رکھ دے اور ان کو معاشرے میں ایک ایسی مقام پہ پہنچا دے کہ وہ سر اٹھا کے نہ چل سکے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کو پازیٹیو استعمال کرے. اس حدیث میں عورت بحیثیت جنس مراد نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پیدا ہونے والی عورت ایسی ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد بعض ہوتے ہیں. یعنی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی ہے جو کسی مرد کی عقل کو اس طرح گم کر دے کہ وہ اپنی ساری دانش مندی کے باوجود بے عقل بن کر رہ جائے. ہوتا کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہوتی ہے خود غرضی. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی خود غرضی اس کے انصاف کے جذبے پہ غالب آ جائے گی. صرف اپنا سوچتی ہے، اپنے بارے میں سوچتی ہے، یا بہت ہوا تو اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہے. اس سے آگے وہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی کنٹریبیوشن کرے، کوئی ان کا خیال رکھے. یہ خود غرضی کم و بیش ہر عورت کے اندر پائی جاتی ہے. اس کو دیکھ کے پھر ہماری بچیاں بھی یہی سیکھتی ہیں، ہماری گودوں میں پلنے والی ہماری اولادیں بھی یہی سیکھتی ہیں، اور خود غرضی کی ایک نسل تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بہت سیلفش ہو گئے لوگ،
بہت خود غرض ہو کے ہیں لوگ، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کے قصے، اپنے بڑوں کی باتیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بڑا ظرف تھا. وہ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں خود مسائل مول لے لیتے تھے. وہ اپنا گھر کا رکھا ہوا اگلے کو دے دیتے تھے کہ اس کا مشکل وقت گزرے. وہ خالی ہو جاتے تھے لیکن دوسروں کی جھولیاں بھر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان میں خود غرضی نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ اس وقت یہ انسان بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی ختم کرنا مجھ پہ واجب ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ دیکھ لیں، بچوں کے جھگڑے دیکھ لیں، تانا کچہری دیکھ لیں، ہاسپٹلز کی پرابلم دیکھ لیں، سب اپنے سیلفش ہوئے پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ نہ دینا پڑ جائے، اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے. سب تماشبین بن جاتے ہیں. یہ خود غرضی کی روش ایسی ہم نے پیدا کر دی کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں وہ ظرف ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ جو سب کے دروازے، سب کے دل، سب کے ہاتھ کھلے رہتے تھے دوسروں کے لیے، اب وہ مکمل طور پہ بند ہو چکے ہیں. وہ جو بادشاہ والی عادت ہوتی تھی، ہم سنتے ہوتے تھے جب بڑے بیٹھتے تھے، کہتے تھے جی فلاں کا دل بادشاہوں والا دل ہے. اور یاد رکھیں کہ بادشاہوں والا دل جو ہوتا ہے اسی کے لیے اللہ بادشاہ جو قادر ہے وہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے، اور اس گھروں میں ہر وقت چلتا رہتا ہے، لنگر چلتا رہتا ہے. اور دیکھ لیں کہ جب انسان اپنے خود غرضی میں پڑ گیا تو کتنا بے سکون ہو گیا. قول ہی ہے نا کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے تو پھر ہاسپٹل کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ہر بندہ بیمار ہے، اس کا پیسہ لگ رہا ہے، کس کام میں، ہاسپٹل میں لگ رہا ہے. تو اس سے بچے. ایسی عورتیں کون ہیں؟ یہ عورتیں وہ ہیں جن کی خود غرضی اس کے انصاف کے جذبے پہ غالب آ جاتی ہے. وہ مرد کو مشورہ دیتے ہوئے سنجیدگی، دیانتداری اور انصاف کے تقاضوں کو بھول جاتی ہے. وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے. وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے مرد کو غلط مشورے دیتی ہے. ایسی عورت سماج کے لیے ایک مصیبت ہے. وہ اپنے اس منفی صفت سے اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل بنا دیتی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنا سوچا. جیسے دیکھا کوئی مرد بہن یا بھائی کے کام آنے لگا یا دوست کے، تو ہم فوراً کہتے ہیں اپنے بارے میں سوچا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہے. کوئی ہمارا بھی مستقبل دیکھے. پہلے بچوں کے لیے گھر بناؤ، پہلے بچوں کے لیے کچھ سیو کرو، دوسروں کا بعد میں سوچنا. ہم ایسا بہترین الفاظ کے ساتھ لیکچر دیتے ہیں کہ وہ بھی اس سے ہٹ کے یہ سوچنے لگ جاتے کہ ہاں مجھ پہ تو فرض صرف میری اولاد کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، پہلی پیورٹی آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے. لیکن کیا اس کے علاوہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بنا سکتا؟ کیا اس کی بہنوں کا جو اس سے اتنی محبت کرتی ہیں، اتنی شفقت سے پالتی ہیں، اور اگر وہ چھوٹی ہیں تو اسے اتنی محبت اور پیار سے اس کا ان کا خیال رکھتی ہیں، کیا وہ اس حقدار میں شامل نہیں ہو سکتی؟ اس حق میں کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بھائی کے گھر آئیں، بیٹھیں، خوش دلی سے آئیں؟ وہ کیوں پریشان اور ڈری سہمی آئیں کہ کوئی آگے سے انسلٹ ہی نہ ہو جائے؟ کیا اس ماں کا کوئی حق نہیں اس بیٹے پہ جس نے اس کو پالا پوسا، جوان کیا اور آپ کے حوالے کر دیا؟ کیا آج وہ اتنی گری پڑی عورت ہے کہ اس کو کسی نکرے لگا دو یا ایک دوسرے کو بانٹو کہ تو آپ رکھو میں کیوں رکھوں؟ کیا وہ باپ اس قابل بھی نہیں جس نے اپنی ساری جوانی اس بیٹے کو دے دی؟ اگر آپ سوچیں ایک لمحے کو تو آپ کو اپنے والدین اتنے عزیز ہیں تو اس کو نہیں ہو سکتے؟ اپنے بارے میں صرف اپنا سوچنا، اس سے باہر نکل آئے. دلوں کو کھلا کریں، ہاتھوں کو کھلا کریں. جب دولت آ جائے تو جو ہے قول ہی میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، تو گھروں کی دیواریں نہ اونچی کریں، اپنے دسترخوان لمبے کریں. گھروں کے پلاٹ لمبے نہ کریں. پہلے آپ ایک مرلے میں تھی اور پھر آپ ایک کنال میں بھی خوش نہیں. آپ اپنے دسترخوان بڑے کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا میں چلتی پھرتی ایک جنتی عورت ہوں گی. کوئی عورت یہ کام اپنے حقیقی مفادات کے لیے کرتی ہے. وہ مرد کے ذہن کو خاموشی کے ساتھ متاثر کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ مرد بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے حقیقی مفادات میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے بہترین عقل لے کر پیدا ہوتا ہے. جب دیکھیں عورت اس سے بھی زیادہ بہترین عقل لے کر پیدا ہوئی ہے، لیکن اس عقل مند بندے کی عقل کو ختم کر دیتی ہے. وہ علم اور عمل کی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے. کیا کہتی تھی وہ اسلاف کی مائیں کہ تیر پیٹھ پہ نہ کھا کے آنا، میدان جنگ میں سینے پہ کھا کے آنا. اگر میں نے دیکھا کہ تمہاری پیٹھ پہ تیر لگا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں. یہ بات کیا ہوتی تھی کہ ایک مجاہد تیار کیا جاتا تھا.
آج اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ امت مسلمان میں سے اسٹرانگ بنیں، لالچ مت کریں، مگر ہوتا کیا ہے، عورت کے فریب میں آ کر اس کے اندر ذہنی ترقی کا عمل رک جاتا ہے. اس کے لیے عملاً یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی بات کے لیے سوچے، وہ کسی بڑے مقصد کو اپنا نشانہ بنائے، حالانکہ زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کو مقصد اعلیٰ سے کم تر کسی چیز پہ استعمال کیا جائے. کیونکہ ہم نے مردوں کو اس میں اتنا الجھا رکھا ہوتا ہے، ہم عورتوں نے، اور ساری نہیں، جیسے میں نے شروع میں ہی کہا، اتنا ہم نے الجھایا ہوا ہے عورتوں مردوں کو کہ وہ اس کے بارے میں اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم یہ جو گھر کے معاملات عورتوں نے ان کے ذمہ ڈال دیے ہوتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح حل کریں، اس کے علاوہ ان کے ذہن میں اور کوئی بات آتی ہی نہیں. تو اس لیے تمام عورتوں کو، اور خاص طور پہ بالخصوص ان عورتوں کو جو صرف خود غرض ہیں اور اپنے علاوہ کسی کا نہیں سوچتی، صرف اپنی خوشی کا خیال رکھتی ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں، اپنا خیال رکھتی ہیں، وہ اس سے باہر نکل آئیں. کیونکہ ایسی عورتیں پھر جنت کے لیے نااہل ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں ازواجی زندگی کو بہترین گزارنے والی نہیں ہوتی، اور ایسی عورتیں اپنے گھر کو بے سکون بنا رہی ہیں، سکون والی نہیں ہوتی. اور ایسی عورتوں کی گودوں میں جو بچے پلتے ہیں وہی عادت لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم معاشرے کو ایک بیکار نسل دے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور اس امت کے جو بہترین امتی تھے ان کو ہم اپنی خود غرضی کی بھیڑ چڑھا کے انہیں بھی ایک خود غرض انسان بنا کے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رہنمائی ہماری کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہماری امت کی عورتوں کو بہترین مائیں بنائے، بہترین عورتیں بنائے، باوقار عورتیں بنائے، باحیا عورتیں بنائے، با پردہ عورتیں بنائے، اور اس خود غرضی کی روش سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.